صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، محض اس کے فضل و کرم سے، اس کا کلام قرآن پاک کی مختصر سی تفسیر احباب کے درمیان، دینی بھائیوں کے درمیان سنانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا جس قدر بے دینی یا بددینی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا علاج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن پاک میں رکھا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں جو بے دینی یا بددینی آ رہی ہے، اس کی بھی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو پس پشت ڈال دی ہے۔ اگر امت قرآن پاک کو سامنے رکھتی تو ضرور امت آج اسی کامیابی سے ہمکنار ہوتی، یعنی اس کامیابی کو حاصل کر لیتی جو حضرات صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے حاصل کیا تھا۔ جو نبی علیہ السلام کی نبوت کے دور سے امت دور ہوتی جا رہی ہے، بے دینی کا اور بددینی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کوئی بعید نہیں، یہ قرآن پاک جو سراسر ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی ہدایت ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے، انسانوں کے حوالے فرمایا ہے۔ جب بھی امت اس کو اپنا لے گی، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کامیابی کا حاصل ہونا یقینی ہے، جیسے 2 اور 2 4 یقینی ہے۔ اب اس قرآن پاک سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دینی ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر سے انشاءاللہ یہ سلسلے کا آغاز ہوگا۔ یہ کلام پاک، قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، جس کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے رحمت للعالمین، ہادی عالم، خاتم النبیین والمرسلین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کبھی براہ راست نازل فرمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ عام طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اسی کو وحی بولتے ہیں۔ قرآن پاک پورا کا پورا وحی الہی ہے، جس کو
پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت کے 3 بڑے اہم فائدے بھی ہیں جو دوسرے کلام کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر امت کو سنائے، یعنی جو صحابہ کی جماعت اس وقت تھی ان کو سنائے۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گی، اس طرح سے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے حاصل کیا، اور تابعین نے صحابہ سے حاصل کیا، تبع تابعین نے تابعین سے حاصل کیا، بعد والوں نے تبع تابعین سے حاصل کیا، اسی طرح ہر آنے والا گزرے ہوئوں سے حاصل کرے گا۔ اور یہ قرآن پاک کے 3 حقوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پارے 1 سورہ بقرہ میں فرمایا، الذین وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، الفاظ صحیح ادا کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کا معنی اور مطلب سمجھیں، اور معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں، اور قرآن پاک کا معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لوگوں میں پھیلائیں، یہ بھی ایک حق ہے قرآن پاک کا۔ تو گویا 4 حقوق ہو جائیں گے قرآن پاک کے جو لازمی ہے۔ یہ 4 حقوق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، انہیں تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے ہر مسلمان کو خصوصاً اور عالم کے ہر انسان کو عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح کرنا، جس کو مخارج کہتے ہیں، حروف کا ہر ایک مخرج الگ الگ ہے، مخرج کے رعایت کرتے ہوئے حرف کی ادائیگی ہو، اس کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا فرض عین ہے، تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تو اس طرح سے تلاوت کو پڑھنا یہ بھی نیکی کا سبب ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں بغیر معنی اور مطلب سمجھے پڑھنے پر۔ معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھنے پر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے۔ بہرحال آگے جو مرحلہ ہے معنی اور مطلب کے سمجھنے کا، اسی کا ایک سلسلہ یہ عام مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کے عنوان سے بندے کی جانب سے کئی مقامات پر یہ سلسلہ جاری رہا ہفتہ وار،
اور جنوبی ہند کا مدرسہ باقیات صالحات میں 18 سال تفسیری سبق بچوں کو پڑھاتا رہا، تفسیر میں مشہور کتاب جلالین شریف۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس وقت مسلمانوں میں بے دینی اور بددینی کی فضا عام ہوتی جا رہی ہے، اسے ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ سارے مسلمان قرآن پاک سے جڑ جائیں۔ اس لیے کہ جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، پوری دنیا ظلمت اندھیرے میں رہی۔ انسان کو انسان کہنا مشکل تھا، جانور سے بدتر زندگی انسان گزار رہے تھے، جس کو آج تک بھی زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہالت کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 38 سال ہو گئی، 30 پر 8 سال، تو غار حرا میں تنہا رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے۔ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت معصوم ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ جو کچھ ہمیں گناہ دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آیتیں جب ہمارے سامنے آئیں گی اور واقعہ آئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت انبیاء علیہ السلام کی جماعت معصوم ہے، پیدائش سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کسی نبی سے کوئی گناہ عمدن بھی نہیں ہوا، سہون بھول کر بھی نہیں ہوا، یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرمایا، تو 30 پر 8 سال کی زندگی بے داغ زندگی گزارا، لوگوں کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان رہ کر۔ جس میدان میں بھی نبی علیہ السلام اترے اس میں 100% کامیابی حاصل فرمائی۔ مثلاً بچپن کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ، سب کو حیرانی میں ڈال رکھے تھے، یعنی ہر ایک دیکھ کر یہ سمجھتا تھا یہ بچہ ہے کہ کیا ہے۔ ذرا عمر بڑھی تو اس وقت ایک عجیب زمانہ، پھر اور ذرا عمر بڑھی تو ہوتے ہوتے نبی علیہ السلام تجارت بھی کرنے لگے، تو اس تجارت کے طریقے کو دیکھ کر، کامیابی کو دیکھ کر عرب کے بڑے مالدار حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے پیشکش کیا نکاح کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک جب یہ منگنی آئی تھی، تصور یہ تھا مجھے بھی کوئی لڑکی دے گا، اس لیے کہ جب نسبت آئی، رشتہ آیا، تو نبی علیہ السلام نے یہی کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میرا بھی نکاح ہوگا، تو فوراً کہا کہ چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ تو چچا ابو طالب نے کہا فوراً نکاح کر لو، یہ رشتہ بڑا عمدہ رشتہ ہے۔ نسب میں 5-6 سلسلہ چلنے کے بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نبی علیہ السلام کا رشتہ مل جاتا ہے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کا نکاح اپنے ہی خاندان کے ایک عورت سے ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام سے بچے ہوئے، تو بیوی شوہر بن کر شوہر میں مثال قائم کر دیا، ایک بے مثال شوہر ثابت ہوئے، بچے ہوئے تو بے مثال باپ ثابت ہوئے۔ بہرحال ہر موڑ میں نبی علیہ السلام کا ایک ایسا مقام آیا لوگوں کے درمیان، ہر آدمی کے زبان، چاہے وہ ابو لہب ہو یا چاہے ابو جہل، امین صادق کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔
اب 38 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے سوچا میں تنہائی کی زندگی گزاروں، اللہ کی یاد میں گزاروں، تو قربان جائیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی ادا پر، کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے واسطے غار حرا میں چڑھ کر ان کے توشہ پہنچاتے تھے۔ 2 سال تنہائی کی زندگی گزارا تو سب سے پہلے جو نبوت ملی ہے، جو وحی آئی ہے، وہ علم کی وحی آئی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کو دبوچا، پڑھا پڑھو، پھر دبوچا، پھر کہا پڑھو، پھر دبوچا، پھر کہا پڑھو۔ ہر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہی کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کسی ایک انسان کے سامنے بھی ایک حرف نہیں پڑھا، امی نبی علیہ السلام تھے۔ ایسے امی کے سامنے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں نبی علیہ السلام، غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں اندیشہ کرتا ہوں شاید میری ہلاکت ہے۔ یعنی وحی کا بوجھ اتنا محسوس ہوا، چونکہ اچانک یہ وحی الہی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام آیا ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ایک بھاری کلام آپ کے ذمے، آپ کے اوپر اتارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ کچھ باتیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرایا کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محتاجوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک ایسی باتیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حالانکہ 2 سال عبادت فرمایا ہے تنہائی میں، عبادت کا تذکرہ نہیں فرمایا، معاملہ اور معاشرے کو بیان فرمایا کہ آپ کا معاملہ صاف ہے، آپ کا معاشرہ شاندار ہے۔ تو جب آپ کا معاشرہ اور آپ کا معاملہ اتنا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، یہ فرمایا۔ آج امت کے درمیان معاملہ کا کیا حال ہے، معاشرے کا کیا حال ہے؟ تو یہ سلسلہ چونکہ ابھی اور باتیں مجھے کرنی ہے، تو بہرحال یہاں مجھے یہ بات بتا کر بات ختم کرنا ہے کہ سب سے پہلے وحی آئی، اور اس وحی پر جو نبی علیہ السلام کو بوجھ محسوس ہوا تو اپنے رفیق حیات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو جو تسلی کے کلمات تھے وہ معاملہ اور معاشرے کی انتہائی شاندار مثال دے کر فرمایا، ایسے لوگوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا ہے۔ آج بھی امت کے درمیان معاملہ صاف ہو جائے اور معاشرہ صحیح ہو جائے تو یہ امت کا یہ حال جو بنا ہوا ہے ہرگز اس حال پر نہیں رہے گی، بلکہ اسی سطح پر پہنچ جائے گی یہ امت جس سطح پر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پہنچایا تھا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چاہتا ہے ویسی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔